شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا ہے، بڑا مہربان بادشاہ ہے، جو ہم لوگوں کا پالنہارا ہے۔ اپنے رب کریم کی جتنی بھی تعریف کری جائے وہ کم ہے، اور اس کے محبوب کی جتنی تعریف کری جائے وہ بھی کم ہے۔ ہاں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھلانے والا، نظر کرم ہو جائے سرکار، ہم لوگوں پہ نظر کرم ہو جائے، ہمارے تمہارے ملک پر نظر کرم فرما دیجیے آقا۔ ویسے تو آپ کو ہندوستان سے ہند سے محبت ہے، اور کافی عرصہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اس کے لیے، خیر و برکت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو آج بھی موجود ہے، ان کا اثر سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اب آج کل ملک دشمن عناصر پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اس ملک کو، ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ سلام و رحمت آپ سب پر رحمت ہو۔ اور آپ کیسے ہیں؟ دیکھیے، بلا تفریق، بغیر کسی تمہید کے، یعنی پرستاونا کے بغیر، میں آپ سے عرض کروں کہ آپ سب لوگ، آپ سارے حضرات کی میرے لیے بے انتہا قیمتی ہے، بے انتہا قیمتی ہے۔ چند روز کی زندگی ہے، آنے والے ٹائم میں ہم تاریخ بن جائیں گے، کچھ دن تک ہمیں یاد کرا جائے گا، کچھ کتابوں میں ہمارا ذکر ہوگا، کچھ کا ایک کا دکا ہوگا، ہزاروں کروڑوں میں، اور باقی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ پانی دینا تو زندہ کو دیا جاتا ہے پانی۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ مسلم میں تو یہ ہے، چلو نشانی باقی رہتی ہے، اور عیسائیوں میں بھی باقی رہتی ہے، یہودیوں میں بھی باقی رہتی ہے، باقی اور مذاہب والے تو نشانی ہی مٹا دیتے ہیں، سمادھیاں نہیں بنتی۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے، ذرا غور کریے کہ میرے پتا شری، میرے والد صاحب، میری والدہ، جو اگر میں کبھی کالج سے آنے میں لیٹ ہو جاتا ہے 10 منٹ، تو وہ دروازے کے 50 چکر لگاتے تھے۔ ٹیلی فون اس زمانے میں موبائل ہوتے نہیں تھے، اور متفکر ہو جاتے تھے، ٹہل رہے ہیں، بری طرح سے انتظار کر رہے ہیں، دروازہ دیکھ رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، پریشان بے چین، یا اور کوئی بات ہو گئی تو لیٹ ہو گئے، تو وہ 50 بار دروازے پہ چکر لگا لیا کرتے تھے۔ آپ کے میرے سب کے والدین پیرنٹس کی بات ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو دن میں 10 بار ہمارا انتظار کرتے تھے، جو لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے ٹائم سے پابند رہتے تھے کہ ارے ابھی تک بچہ نہیں جایا ہمارا، یا بچوں کو بدائیوں بھیجا، یا کہیں شہر میں بھیجا، کسی کام سے بھیجا، بچہ لیٹ ہو گیا، تب بھی وہ وقت تک متفکر رہتے تھے جب تک کہ ان کا بیٹا یا بیٹی واپس نہیں آ جاتے۔ آج ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ ان کے مزارات پہ، ان کی قبروں پر، ان کی جگہوں پر انہیں سلام کرنے بھی نہیں جاتے۔ اور ہماری قوم تو نہیں کہنا چاہیے، دین ابراہیمی کے ماننے والے تو عید پہ شاید غالباً چلے جاتے ہیں، مگر بہت کم، سینکڑوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے ان کے بزرگوں کی قبور کہاں ہے، کس جگہ ہے یا نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ فارمیلٹی میں چلے جاتے ہیں، کچھ کیسے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز، فاتح خوانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فاتح خوانی کری جائے، کہ ان کے لیے ایسے کاریہ کرے جائے جو ان کی آتما کو سکون ملے، شانتی ملے، خوش ہو۔ ایسا ہم لوگ کچھ نہیں کرتے، جبکہ سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے درود فاتحہ کریں، یعنی ان کی نظر نیاز کریں، ان کے نام سے اچھے اچھے کام کریں جس کا ثواب پن جو ہے انہیں پہنچے، اور وہ اس محبت کو یاد کر کے ہمارے لیے دعا کریں، ان کی آتمائیں، کہ ہمارے بچے اب بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، لوگوں سے کہتا ہوں میں جائیے، کم سے کم دن میں ایک بار تو جاؤ یار، ہفتے میں ایک بار چلے جاؤ۔ مجھ سے بھی ایک کوتاہی ہو جاتی ہے، نہیں جا پاتا ہوں، بڑے افسوس کی بات ہے، شرمناک بات ہے کہ ہمیں کون یاد رکھے گا۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ سب لوگ بہت قیمتی ہیں، اپنا خیال رکھیے، اور اپنے، میں ہر جگہ ہر بار ہی کہتا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کا، گھر والوں کا، اہل خانہ کا، ملک والوں کا، شہر والوں کا، سب کا خیال رکھیے، رکھنا بہت ضروری ہے، اور اپنی قیمت کو کم مت کریے، بڑھائیے قیمت کو، اپنی ویلیو کو بڑھائیے، ایسی ویلیو بڑھے گی جیسے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میرا آج اللہ تبارک تعالیٰ کے آمد برسر مطلب، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم شریف، یعنی اس کے پیارے پیارے پاکیزہ برائٹ چمکیلے ناموں میں سے ایک نام کے بارے میں بتانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ مجھے توفیق ملی ہے کہ میں وہ بتاؤں آپ کو، اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھے۔ یہ عہد اسے پڑھتے ہیں ہم جب، تو یہ عہد کر کے پڑھا جاتا ہے،
یا اس لیے بلا دیتے ہیں کہ تکرار ہو جاتی ہے بلانے کی، کہنے کی، کہ یار مطلب اپناجت کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ عہد عہد پڑھیں گے تو پڑھنے میں بھی زیادہ دقت ہوگی۔ یہ عہد کا مطلب ہوتا ہے سب سے نرالا، سب سے نرالا۔ بے شک ہمارا رب جو ہے وہ سب سے نرالا ہے، سب سے نرالا، سب سے نرالا، ہم سب کو بنانے والا سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا رب ہے، سب سے نرالا ہے۔ بے شک وہ ہر بات جانتا ہے، ہماری نیتوں کو پہچانتا ہے، ہمارے دلوں کو پہچانتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پہچانتا ہے، مگر اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس نے ہم سے یہ کہا کہ تمہیں اگر سوئی کی نوک بھی چاہیے، سوئی بھی چاہیے تو مجھ سے طلب کرو، میں تمہیں دوں گا، دیتا ہے، مگر جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ ہم لوگ دادا گیری سے، غنڈہ گردی سے، اگر یہاں پر بھی ہم کسی سے غنڈہ گردی سے کسی دکان میں جا کے کچھ لینے جائیں تو ہمیں نہیں ملے گا۔ وہ تو اتنا بڑا کائنات کا رب ہے، اتنا بڑا شہنشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، اور اس سے جتنے بھی زیادہ عجز و انکساری سے نیچے جھک کے ہم لوگ مانگیں گے اتنا ہی ہمیں فائدہ ہوگا، اتنی جلدی وہ چیز ہمیں عطا فرما دے گا، خوش ہوگا ہم سے۔ تو سب سے نرالا جو مالک ہے یہ آتشی ہے اور خاکی ہے۔ سب سے نرالے کی سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے اس کا، ذاکر جو ہوتا ہے اس کے دل سے ہر طرح کا خوف و ہراس جو ہے، تکلیف جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ اگر ہنگامہ کہیں ہو رہا ہے تو وہ ہنگامے سے نہیں ڈرے گا، کہیں بھوت پلیت ہے تو بھوت پلیت سے وہ نہیں ڈرے گا۔ موت سے جیسے سب لوگ ڈرتے ہیں، موت برحق ہے، موت سے بڑی سچائی دنیا میں سرشٹی میں ہے ہی نہیں، مگر ہم سب لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ اور کوئی اگر ہم ہتھیار اٹھا لیتے ہیں تو ابھی سوچتے ہیں کہ ہم 50 کو مار دیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی مر جائیں گے۔ اس بعد ذہن ایسا بگڑ جاتا ہے، شیطان جب اپنا کام کرتا ہے۔ بہرحال تو ہم مطلب ایسا شخص جو ہے موت سے بھی نہیں ڈرتا، جو اس کا ذاکر ہے وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کے دل سے خوف و ہراس، دنیا کا ہر طرح کا خوف و ہراس، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑا خطرناک کام ہو، وہ بلا بے دار ایک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اسے ڈر نہیں لگے گا۔ کہیں رات میں اسے آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسے ڈر نہیں لگے گا۔ اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہیں جنہیں ڈر لگتا ہے، اس کے لیے اس کا نقش جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی عادت جو ہے 13 ہے، 13 بہت معمولی ہے، وہ ہے کتنی بار آپ پڑھیے، 13 بار روز پڑھتے رہیے۔ زکوٰۃ دینا ہے تو پھر زکوٰۃ کا طریقہ وہ ہے ہی ہے جو بتایا گیا، بار بار بتایا جاتا ہے۔ بصورت دیگر آپ 13 بار روز پڑھتے رہیے، تب بھی آپ کے دل سے، اور زیادہ چاہے تو زیادہ پڑھیں تو آپ کے دل سے خوف و ہراس نکل جائے گا۔ کسی کی بھی رعب کو آپ محسوس نہیں کریں گے، مطلب خوف زدہ نہیں ہوں گے، کسی کے رعب سے، کسی کے عہدے سے، کسی کے دولت سے مروب نہیں ہوں گے، کسی کی بدماشی سے، کسی کی دادا گیری سے، کسی کے آفیسر کے لاف و گزار سے مروب نہیں ہوں گے، آپ مطلب نارمل رہیں گے۔ اس کا نقش جو ہے وہ بھی اپنے بچوں کو اسی کام کو دیجیے، یا ان لوگوں کو دیجیے جو لوگ ڈرتے ہیں، جن کے دل میں خوف و ہراس رہتا ہے۔ دیکھیے خوف و ہراس ہمیں صرف ڈرنا ہے ایک ذات واحد سے، صرف اس پرم پتا پرماتما سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اس سب شکتیمان سے ڈرنا چاہیے۔ باقی جو اس سے ڈرتا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، جو اس سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اس سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہو گئی ہے آج کل، ہم سب لوگوں کے ساتھ، جنرل بات کر رہا ہوں میں، کہ ہم لوگ دنیا کے ہر کام سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہم نے اس کو تھپڑ مار دیا تو وہ ہمارے گھر پہ آدمیوں کو نہیں چڑھائے گا، ہم نے اس سے اپنا تقاضا پیسوں کا کر لیا تو پھر وہ یہ ایسا کرے گا، وہ ویسا کرے گا، ادھر چلے جائیں گے تو ندی میں پانی بڑا ہوا کہیں بہہ نہ جائیں، وہ پیپل کے پیڑ میں بھوت رہتا ہے کہیں وہ ہمیں کھا نہ لے۔ یہ ساری باتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب کہ ہم نے اس شکتی کو، اس اللہ تبارک تعالیٰ کو، اس نرنکار کو ماننا چھوڑ دیا اور اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم اسے مانیں، اگر آپ یہ کہیں گے سارے لوگ ارے صاحب ہم تو سب لوگ مانتے ہیں، اگر ہم سب لوگ مانتے ہیں تو بھائی ہم ادھر ادھر کی طاقتوں کے پیچھے کیوں سرگرداں رہتے ہیں؟ اتنی سی بات ہے۔ ادھر ادھر کی بکاری کی باتوں کو ہم کیوں اتنا زیادہ وہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہم ان کے چکر میں رہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈر کے وہ سارے وہ کام کریے جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ کام چھوڑ دیجیے، اور جو انہیں پسند ہے وہ سارے کام کریے۔ اگر آپ اس سے ڈرتے ہیں تو یہ کریں گے، اسے مانتے ہیں تو یہ کریں گے۔ ادروائز کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سے کمزور کو ذلیل و خوار کریں، کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا پیٹ بھر کے کھائیں، آپ کا پڑوسی بھوکا رہے، کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا اپنی باتوں سے دل دکھائیں۔ اگر ہے ایسا تو آپ مجھے بتائیے، تو ایسا کہیں نہیں ہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں
کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے، یہ کسی مذہب میں نہیں ہے کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف پہنچ جائے، مکان ہو، دکان ہو، یہ ہو وہ کوئی بھی ایکسپائزڈ کوئی معاملہ ہو، تو ہم جو مگر ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں، تکلیف بھی پہنچا رہا ہے، بحث بھی کر رہا ہے، دنیا بھر کی باتیں کر رہا ہے، دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. کیوں آخر یار یہ کوٹھی یہ محل وغیرہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر ہمیں عطا فرما دیا ہے تو میں تو ایک بات کہتا ہوں مجھ سے لوگ نے، صاحب آپ کا مکان، میں نے کہا ہاں بھائی کوئی دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مکان کا نگراں مجھے بنا دیا ہے. مجھ سے پہلے میرے والد گرامی جنت مکانی اس کے نگراں تھے، اس سے پہلے میرے دادا حضور اس کے نگراں تھے، اس سے پہلے ان کے دادا نگراں تھے. اب میں جب تک میں اسے مینٹین کر رہا ہوں ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ اس میں رہ رہا ہوں، اور اس سے ڈر کے اوپر والے سے ڈر کے اس مکان میں رہ رہا ہوں کہ یہ مکان اس کا ہے، جب تک وہ مجھے نگرانی میں رکھے گا اور جس دن میں دیکھوں گا وہ دیکھے گا کہ میں اس سے وفادار نہیں رہا تو مجھے میری ڈیوٹی کو ہٹا کے دوسرے کو وہ نگران بنا دے گا. اس کا وہ چھوٹا سا فنڈا ہے، اس فنڈے کو آدمی نہیں سمجھتا. اچھا لوگ انہیں باتوں کو سمجھتے ہیں، ہاں سمجھتے ہیں، جو موٹی موٹی تقریریں، لمبی لمبی داڑھی، پیتر وسطر پہنے ہوئے، اور صاحب 500 آدمیوں کی بھیڑ یا 5000 آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ بول رہے ہیں صاحب، ان کے تلک لگے ہوئے ہیں، چہرے پہ میک اپ ہے، اور کیا کہنے سبحان اللہ خوشبو نکل لگے. دیکھیے سب یہ ڈھونگی والے معاملات ہیں. خوشبو کا کام ہے خوشبو دینا، اگربتی کا کام ہے خوشبو دینا، عطر کا کام ہے خوشبو دینا. وہ آپ لگائیں گے تو دنیا کو خود محسوس ہوگا، آپ اسے محسوس کریے، اور اسے اگر آپ کو اچھی لگتی ہے خوشبو تو استعمال کریے. تو آپ کو خوف و ہراس اپنے دل سے نکالنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس پیارے پیارے نام کا ورد کریے. اللہ تعالیٰ آپ سے تمام دین و دنیا میں کے خوف و ہراس نکال دے گا. شیطانی وسوسات جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، جو الٹی سیدھی باتیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی. جو آپ کام کریں گے اس کی طرف بالکل آپ کی توجہ اسی جانب رہے گی، انٹینشن ادھر ہی رہے گا، بالکل مطلب بے فکر ہو کے آپ اپنا کام کریں گے. جو آپ جائز کام کرتے ہیں ناجائز کام کریں گے تو اس کے لیے تو کوئی کہیں پر لاؤ آئی نہیں ناجائز کام کریں. وہ سب سے نرالی ذات ہے، وہ ہم کو بھی نرالا کر دیتی ہے جب اس کی پیار کی نظر ہم پر پڑتی ہے. پیار کی نظر 24 گھنٹے میں ایک بار اس کے ہر بندے پہ پڑتی ہے، ہر جیت پہ پڑتی ہے، مگر اسپیشلی جب پیار کی نظر اس کی ہم پہ پڑتی ہے تو ہم بھی سب سے نرالے ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اپنائیت کو بھولے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے کہا تھا غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے کہ اپنے خورشید پہ ہائے 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 کیا بات ہے. علامہ اقبال علیہ رحمہ بھی کیا کیا کہہ گئے، مگر ہم لوگ اتنے بدقسمت ہیں کہ اس چیز پہ عمل ہی نہیں کرتے، عمل ہی نہیں کرتے، اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، یعنی اپنے خورشید یعنی سورج، اپنے سورج پہ ہم نے سایہ لگا دیا، چھت لگا دی جس کا اس کی روشنی ہم تک نہ آئے، اور مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ. اپنے چاند سورج پہ ہم نے پردے ڈال دیے، اور اب غیروں سے ہم مٹی کے چراغ روشنی کے لیے مانگ رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی، نظر دی، طاقت دی، تو ہم اپنی ان چیزوں کو ملک کی بہتری کے لیے، قوم کی بہتری کے لیے کیوں نہ لگائیں، غلط کاموں میں کیوں لگائیں؟ مگر ہم چاہتے بھی ہیں، بہت سے لوگ چاہتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گندے. اور ایک مثال ہے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، اور یہاں تو بہت سی مچھلیاں ہیں جو تالاب کو کیا ملک کی فضا کو گندا کر رہی ہیں، دیش کو گندا کر رہی ہیں. تو ان گندی مچھلیوں کو نکال کے اس تالاب سے پھینک دیجیے، انہیں دفن کروا دیجیے، انہیں کہیں ایسی جگہ ڈلوا دیجیے جو تاکہ ان کی بدبو جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچے. بڑی چھوٹی سی بات ہے، مگر یہ کہ عمل کرنا مشکل بھی نہیں ہے. ایک بات بتاؤں گا، بہت موٹی سی میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے ملک میں ایک قانون ہے، ہمارے ملک میں ایک مینیفیسٹو ہے، سنویدھان ہے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کا بنایا ہوا. اس میں اور مسلم بھی شامل تھے اس میں ساتھ میں، اور غیر مسلم بھی تھے، باقی سارے تمام مذاہب کے لوگ تھے، تمام ہی طرح کے حلقۂ فکر کے لوگ اس میں شامل تھے، قابل ترین اپنے دور کے. اور جو سنویدھان کمیٹی تھی اس کے بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب جو تھے اس کے پریزیڈنٹ تھے، اس لیے وہ امبیڈکر صاحب کا ہی سنویدھان کہا جاتا ہے، کہنا بھی چاہیے.
کیونکہ سارا دار و مدار تو پریزیڈنٹ پر ہی ہے. خیر بہت سوچ کے اور سمجھ کے ہمارا مینیفیسٹو بنایا گیا. اب کچھ گندی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا جو وہ سمویدھان ہے، جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو ہمارا آئین ہے، اسے بدل دیا جائے. عملی صورت سے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تو بدلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اپوزیشن ہے، ہنگامہ ہو جائے گا. اب وہ انڈائریکٹ وے میں مختلف جگہوں کے ملک کے حالات دیکھیے، مختلف جگہوں سے اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں جہاں پر سمویدھان کی پرخچے اڑائے جا رہے ہیں. یعنی کہ وہ سمویدھان کو وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے نہیں، عوام الناس کے درمیان میں بیٹھ کے سمویدھان کو ختم کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کی ناپاک کوششوں میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے. یہ ہمارا علم، ہماری عقل، ہماری طاقت، ہمارا دماغ، ہماری خوبصورتی جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم انہیں شیطانی طاقتوں کو آگے نہ بڑھنے دیں. یا وہ اس بار زور آندھی چل رہی ہے ان کی تو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ایک بات ہے. اگر کوئی مجھے گالی دے جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح نے تو فرمایا تھا کہ کوئی تمہارے ایک تھپڑ مارے تو اس کے سامنے دوسرا گال بھی کر دو، کہ لے بھائی ایک اور مار لے تو مطمئن ہو جا، تو سیٹسفائی ہو جا. ٹھیک. میرے والد گرامی جنت مکانی نے بھی مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا کوئی تمہارے ایک ہاتھ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دینا کہ لے بھائی مار لے تو مطمئن ہو جا. تو مر گیا ایسے تو پھر اس کی بڑی ہمت بڑھے گی. بولے نہیں، یہاں تک ہمارا دین ہے. میرے والد گرامی نے فرمایا کہ یہاں تک ہمارا دین ہے، اور اگر بیٹا آپ ہمارے بیٹے ہو، اس کے بعد وہ تیسرا ہاتھ مارنے کی کوشش کرے تو ہاتھ کاٹ کے گھر میں داخل ہونا. سمجھ گیا؟ چھوٹی سی بات ہے، بچپن کی. تو ہم ایک خاص حد تک تب سبھی لوگ یسوع مسیح کی تعلیم مان جو ہے کوئی میرے لیے تو ہے نہیں، عیسائیوں کے لیے تو ہے نہیں، ساری دنیا کے لیے، ہر شخص کے لیے. تو ہمیں اس پہ اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آئین ہے، اگر کوئی شخص مذہبی، کوئی بھی شخص، میں سے یا کوئی بہت بڑا ادھیکاری سے یا بہت بڑا نیتا لیڈر سے، چاہے نیشنل لیول کا ہو یا انٹرنیشنل لیول کا، ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، اپنے الفاظ سے ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے. تو میرے عزیز، ہمارا ملک ہندوستان بہت بڑا ہے، ہمارا آئین بھی بہت بڑا ہے. کیوں نہ اگر وہ مان لیجئے مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، میرے خاندان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہر تھانے میں ان کے خلاف 10 FIR لکھوا دی جائے. اینٹیں لے کے، پتھر لے کے، احتجاج کر کے، باہر نکل کے مجمع اکٹھا کر کے، آپ مجمع اکٹھا کر کے دوسروں کا خون کھولے گا، دوسرے بھی مجمع اکٹھا کریں گے، پھر اینٹ بازی ہوگی، پتھر بازی ہوگی، ملک کا ماحول بگڑے گا. ارے بھائی، ہماری عدالتیں اگر ایک ضلع میں کے ہر تھانے میں ہی 50 رپورٹس لگ جائے، 10 رپورٹ FIR درج کرا دی جائے کسی ایک شخص کے بارے میں، تو غور کریے کیا ہوگا. تو اس کے بعد ہمارے پاس عدالت ہے. اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو ان کی کاپی کو لے کے ہم عدالتوں میں جا سکتے ہیں، بہت آسانی سے سب کچھ ہو جائے گا. اب آپ یہ تو کہیں کہ عدالتیں بک گئیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. اگر سب کچھ بک جائے گا، اگر سب کچھ شرپست ناصر کے پاس چلا جائے گا تو پھر دیش ہی ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، سبھی کچھ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ابھی ایمان زندہ ہے، ابھی انصاف زندہ ہے. اس لیے ہم اپنی انرجیز کو پاورفل طریقے سے استعمال کریں، اچھی طرح سے اسے. اچھا، وہ جب ریکارڈ بنے گا تو یہ ہوگا، مان لیجیے کہ آپ نے مجھے کہیں کا بہت بڑا لیڈر بنا دیا اور میں اس کے بعد زیادتی کر رہا ہوں، اور اسی دوران میں اس زیادتیوں کے بدلے میں آپ مجھ سے لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے میرے خلاف چاروں طرف FIR سچائی کے ساتھ لکھواتے جا رہے ہیں، تو وہ FIR جو ہے مجھے آئندہ پھر کامیاب نہیں ہونے دیں گے. غور کریے. اور ہو سکتا ہے کہ مجھے حکومت وقت مجبور ہو جائے نااہل قرار دینے کے کہ میں وہ کام کر سکوں جس کام پہ بیٹھ کے، جس سیٹ پہ بیٹھ کے میں نے آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو لڑانا چاہا، برا بھلا کہا، آپ لوگوں کی دل شکنی کری. اگر آپ کے جذبات کو کوئی جذبات سے کھلواڑ کر رہا ہے تو بے شک عدالت تھانے کھلے ہوئے، اور پولیس ہے، پولیس میں بھی شرپسند ناصر ہے، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ نہیں. میرے دادا حضور نے جب سب سے پہلی بار بدایوں پولیس گراؤنڈ میں یونین جیک اتار کے ترنگا پھہرایا تھا اور پولیس کی سلامی لی تھی، اور اس زمانے کے
प्रधान मंत्री, मतलब यूपी में उस जमाने में मुख्यमंत्री नहीं होता था, सबसे पहले प्रधानमंत्री ही उस लफ्ज तो शायद गालिबन माना गया था, मगर मैं मुख्यमंत्री कह रहा हूँ। उस जमाने के मुख्यमंत्री जनाब पंडित गोविंद वल्लभ पंत साहब का पैगाम पढ़ के सुनाया कि हम आज़ाद हो गए। सबसे पहले आज़ादी की 1947 की बात है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है गैजेटर्स में और से हिस्ट्री की तमाम बुक्स में। मुझे अलग बात है कि आज उस हवाले से हमें कोई नहीं जानता, एडमिनिस्ट्रेटर वाला हमें नहीं जानता कि हमारे दादा ने यहाँ पर ये करा था। मैंने वो छोड़िए, उससे बहस से भी मतलब नहीं। तो मेरे दादा ने जो अपनी स्पीच दी थी उसमें उन्होंने एक लफ्ज कहा था कि पुलिस पेशा शरीफ है। और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मेरा कटा हुआ बाजू था, यानी पुलिस अलग जाती मुझसे, अंग्रेजों के उसमें थी जो हमारे खिलाफ वो करते थे जो भी थे, तो मेरा कटा हुआ बाजू मेरी जाने बढ़ रहा है और मैं अपना कटा हुआ वो लेके उसकी बाजू जाने बढ़ रहा हूँ। और जब मेरा हाथ जो है मेरे बाजू से में फिट हो जाएगा तो फिर हम लोग एक ताकत बनेंगे, तो हम लोग एक ताकत बन जाएंगे। ऐसी पोजीशन में पुलिस की उस वक्त मेरे दादा ने तारीफ करी थी। पुलिस में बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, गंदे लोग भी है, कुछ अपने प्रमोशन के लिए करते हैं, कुछ उसके लिए करते हैं, और दूसरे जब के मामलात ही बिगड़े हुए हैं, पर किसी भी सर्विस में जाने के लिए कितनी रिश्वत देना पड़ती है, कितना क्या पापड़ बेलना पड़ते हैं, कितने एग्जाम पास करना पड़ते हैं, कितना खर्चा होता है। तो वो उसके लिए भी आदमी सोचता है, निचले तबके का आदमी सोचता है कि भैया ये पैसा भी वो करूँ। अच्छा, गुंडागर्दी ज़्यादा है, निचले तबके के लोग करते हैं। निचले तबके की बात भी है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, मगर इस्लाम में एक बात है, हुजूर सरवर कायनात अहमद मुज्तबा शफी रोज़े महशर रहमतुल्लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया, शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कहूँगा, कि अगर कोई शख्स तुमसे ये कहे कि ओहद का पहाड़, मतलब वहाँ उधर सऊदिया में जो पहाड़ है बहुत बड़ा, उसका नाम है ओहद, जैसे अपने यहाँ हिमालय, ओहद का पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ गया हवा में, तो आप यकीन कर लीजिए कि ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। मगर अगर कोई शख्स ये कहे कि फला शख्स ने अपनी फितरत बदल दी, मेंटलिटी चेंज कर दी, तो आप यकीन मत कर लो। अब इस हुक्म के बाद, इस फरमान के बाद, मैं और हम जैसे सारे ही लोग और सारे ही इंसाफ पसंद लोग ये कहे कि फला आदमी ने फितरत बदली, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। नीच आदमी कैसे बनता है? जो नीच काम करते करते अपने आप नीच हो जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए भीख मांगने वाला है, उसकी फितरत कभी नहीं बदलेगी, उससे आप सोने में गाड़ दीजिए, रिस्क में गाड़ दीजिए, मिठाइयों में गाड़ दीजिए, वो वैसी भीख मांग के ही उसका मजा आएगा, वरना वो कमजोर होता जाएगा। इसका भी एक लंबा वाकया, मगर आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए अभी नहीं, फिर बाद में बताऊंगा अगर आपने याद दिलाया मुझे तो। मेरा मकसद ये है कि एहतजाज करिए, सड़क पे आइए, मत आइए, आपका कानूनी हक है, जबकि आपका मौलिक अधिकार है सड़क पे आ जाना। नहीं, आप सीधा पुलिस चौकी जाइए, रपट लिखाइए, उसकी कापी रिसीव करवाइए और सब अपने पास महफूज रखिए। और जब बहुत सी FIR से इकट्ठी हो जाए किसी भी मुल्क दुश्मन अनासिर की तरफ से और उसकी गिरफ्तारियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो जाइए, माशाल्लाह अदालत खुली हुई है, अदालत के हाथ में है तराजू है, फिनिश, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो हर खौफ से निकल जाइए। हर खौफ से निकलने के लिए बहुत अच्छा मैंने आपको अमल बता दिया, इस पर अमल करिए, पढ़िए, अल्लाह ताला आपको कामयाब कामरान करे, खुश खुरम रखे और अपनी कीमत का अंदाज़ा करिए। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मेरे लिए आप सब हज़रात बहुत कीमती, और हमें एक दूसरे के लिए, हमें एक दूसरे की कीमत का अंदाज़ा लगाना ही चाहिए, रखना चाहिए। कि ये एक शेर बहुत पहले मैंने अपने कमरे में, जब मैं था बाहर, मुल्क से बाहर था, तो मैंने ये शेर लिख के लगा दिया था कि ये रह गुजर हस्ती की, ये रह गुजर हस्ती की, हंस बोल के तय कर लो, हम में से खुदा जाने कब कौन गुजर जाए। फिर तो अरे उफ, अफसोस, सिर्फ इतना ही कह सकते, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। अपने कोशिश करिए कि अगर आपके माता पिता या बुजुर्गों की कबूर हैं, कब्रें हैं, या कोई उनकी यादगारें हैं कहीं पर, तो वहाँ आप हाजिरी देने का रोज़ाना का रूटीन बना लें, वरना हफ्ते में एक बार ज़रूर जाइएगा। और आपके वालिदैन के, आपके पेरेंट्स के, आपके माता पिता के जो छूटे हुए काम हैं, अधूरे काम हैं, वो कामों को पूरा करिए। या उन्होंने किसी से कुछ वादे करे थे, उन वादों को पूरा करना आपकी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, और ये करिए। ये सब करेंगे तो हम लोग भी एक अरसे तक
یعنی آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، دم نکل جانے کے بعد میں اور آپ بھی ایک عرصے تک زندہ رہیں گے، میری اولاد بھی یہی کرے گی، میری اولاد جب یہ دیکھے گی عمل کرے گی۔ بچہ جو ہے ہم لوگوں سے ہی سب کچھ سیکھتا ہے۔ بعد میں ہم بچوں کو بروز الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ غلط ہے، یہ شیطانی کری، وہ شیطانی کری، اس نے پوجا نہیں کری، اس نے نماز نہیں پڑھی نہ۔ جب بچہ دیکھتا ہے گھر میں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے یا پوجا ہو رہی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ کرے گا، اسے جگیاسا ہوتی ہے بچے کو، تو وہ کرتا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں، آپ کریں گے جو وہ بچہ ضرور سیکھے گا اور ضرور کرے گا، بچے کے دماغ میں اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے یہ اچھی اچھی باتیں کریے، اور کیونکہ یہی کیول زندگی ہے، زندگی اسی کا نام ہے میرے بھائی۔ انیتھا تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب کچھ شہید جہاں رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ اور اپنا خیال رکھیے، بہت اچھی طرح سے خیال رکھیے، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے پڑوسی کو خوش رکھے، آپ کے اہل خانہ کو خوش رکھے، اور آپ کے تمام رشتے داروں کو خوش رکھے، اور کامیاب کرے، اپنے ملک میں بے انتہا ترقی ہو، بے انتہا ترقی ہو۔ جس طرح کے دور مغلیہ میں ہمارا ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اللہ کرے کہ وہ مبارک دن پھر آ جائے کہ ہمارا ملک ہندوستان پھر سے سونے کی چڑیا کہلایا جانے لگے، اور حقیقت میں سونے کی چڑیا بن جائے، اور وہی محبت و پیار اور اخوت بھائی چارہ پیدا ہو جائے جو سینکڑوں سالوں سے ہماری تاریخ رہی ہے، جو ہماری قسمت رہی ہے، جو ہمارا مزاج رہا ہے۔ اوکے، آمین کہیے، تناسو کہیے، کوشش کریے کہ آپ عمل کریں، میرے لیے دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے۔ اوکے، اللہ حافظ، گڈ بائے، پھر بات کرتے ہیں بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ۔